نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فعل مضارع پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا اس کی دو قسمیں، ایک مضارع معروف ہے اور مضارع مجہول ہے، جس میں فعل کی نسبت زمانہ حال یا مستقبل میں فاعل کی طرف جائے تو اسے ہم مضارع معروف کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے کہا اس کا طریقہ بنانے کا یہ ہے کہ یہ ماضی معروف سے بنتا ہے، تو ماضی معروف کے شروع میں حروف آتین میں سے ایک حرف لگاتے ہیں، مطلب الف تا یا اور نون میں سے ایک حرف لگاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ماضی معروف کا فا کلمہ ہوتا ہے اس کو ساکن ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ حروف آتین میں سے کوئی ایک حرف لگتا ہے، اور عین کلمے پہ آپ ضمہ کسرہ یا فتح میں سے کوئی ایک علامت لگاتے ہیں، زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک علامت لگاتے ہیں، اور جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کو رفع دیتے ہیں، یعنی ضمہ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح مضارع معروف بن جاتا ہے، اور اس کے تین وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ اب سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں فعال ماضی معروف تھا، حروف عتین میں سے یا کو لگایا اس کے ساتھ، بن گیا یفعل۔ پھر ہم نے فا کلمہ کو ساکن کیا تو بن گیا یفعل۔ اس کے بعد ہم نے لام کلمے کو ضمہ دیا تو یفعلو۔ تو عین جو ہم نے فتح دیا ہوا ہے، تو یہاں پہ عین کلمے پہ ضمہ بھی آتا ہے، یفعلو بھی ہو سکتا ہے، اس پہ کسرہ بھی آ سکتا ہے، تو یفعلو بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو تین اوزان جو مضارع معروف کے ہیں وہ یفعلو، یفعلو اور یفعلو ہیں۔ تو اس طرح سے آپ ماضی معروف سے مضارع معروف بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حروف عتین کا ذکر کیا تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تین ہے، الف تا یا اور نون، اور یا 4 صیغوں میں آتا ہے، 3 مذکر غائب کے اور 1 جمع مونث غائب کا، اور تا 8 صیغوں سے پہلی آتی ہے، 2 واحد تثنیہ مونث غائب کے اور 6 مذکر اور مونث مخاطب کے۔ الف واحد متکلم کے ایک صیغے میں آتا ہے اور نون جمع متکلم کے ایک صیغے سے پہلے آتا ہے۔ تو یہاں پہ حروف عتین کی ہمیں سلائیڈ میں بتایا ہوا ہے، الف جو ہے نا یہ افعلو ہم نے بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک ہی واحد متکلم کے صیغے میں آتا ہے۔ تا جو ہے نا یہ 8 صیغوں میں آ رہا ہوتا ہے، وہ مذکر مونث ہوتے ہیں جو مخاطب کے، اور واحد اور تثنیہ مونث کا، مونث غائب کا اس میں آ رہا ہوتا ہے، اور یا یفعلو سے 4 میں آ رہا ہوتا ہے، جو پہلے مذکر غائب کے ہوتے ہیں اور ایک جمع مونث کا، اور نون جو ہے یہ جمع متکلم میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب اعراب کی بات کرتے ہیں، تو اعراب جو ہوتا ہے نا وہ آخری حرف پہ کیا حرکت ہوگی تو اس کو بتایا گیا ہے، اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو کہتے ہیں 5 صیغے جو ہوتے ہیں نا مرفوع ہوتے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مونث غائب، واحد مذکر مخاطب اور واحد متکلم اور جمع متکلم، جبکہ 2 صیغے جو ہوتے ہیں نا ان میں نون مفتوح ہوتا ہے، جمع مونث غائب میں اور جمع مونث مخاطب میں۔ اور بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ نون ضمیر ہوتا ہے، ضمیر فاعل ہوتی ہے جسے آپ صیغے بدل رہے ہوتے ہیں، اور یہ کسی صورت میں بھی نہیں گرتی۔ تو 2 صیغے جمع مونث غائب کے اور جمع مونث مخاطب کے، ان میں نون مفتوح ہوتا ہے، اور نون مفتوح جو ہے یہ، اور نون مکسور جو ہے وہ 4 تثنیہ جتنے 4 تثنیہ ہوتے ہیں ان کی 4 کو آخر میں نون مکسور آتا ہے، جبکہ جمع مذکر غائب اور مخاطب اور واحد مونث مخاطب اس کی آخر میں نون مفتوح آتا ہے۔ اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، اور یہ اس لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں کہ رفع کی عوض میں آ رہا ہوتا ہے اور یہ گر بھی جاتا ہوتا ہے۔ مختلف صورتیں ہوتی ہیں جن میں یہ نون اعرابی گر جاتا ہے، تو یہ جمع مذکر غائب اور مخاطب اور واحد مونث مخاطب کے آخر میں نون مفتوح آتا ہے۔ تو اگلی سلائیڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے نون مفتوح اور نون مکسور آتا ہے، اور نون مفتوح 2 طرح کے ہیں، ایک نون اعرابی ہے اور نون اعرابی آ رہا تو جو گر جاتا ہے، اور نون فاعل ہوتا ہے جسے نون نسواں بھی کہتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تثنیہ کے صیغے آئے تو انہیں نون مکسور لگتا ہے، تو یفعلا، یہ ضمائر مرفوع متصل میں الف جو ہے تثنیہ کی ضمیر ہے، تو یفعلا، تفعلا، تفعلا اور تفعلا، ان کے ساتھ چاروں کے ساتھ نون مکسور لگا۔ تو یفعلو، تفعلو، یہ جمع کی ضمیر جب اس کے ساتھ واو لگی تو یفعلو، تفعلو، تو ان کے ساتھ پھر ہم نون مفتوح لگاتے ہیں۔ تو یہ، اور اس کے بعد نون مفتوح ہم اس کے ساتھ بھی لگاتے ہیں جو واحد مونث مخاطب ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی نون مفتوح لگتا ہے، اور یہ نون مفتوح نون اعرابی بھی کہلاتا ہے کیونکہ یہ گر جاتا ہے۔ جبکہ نون مفتوح دوسرا جو ہے نا وہ ہمیں مونث غائب اور مونث مخاطب اس کی جمع کے ساتھ، جمع مونث مخاطب اور جمع
مونس غائب، ان دونوں کے ساتھ جو نون مفتوح لگ رہا ہوتا ہے یہ ضمیر فاعل کا، یہ ضمیر کا ہوتا ہے، کیونکہ جو مضارع کی ضمائر ہوتی ہیں مرفوع متصل وہ 4 ہیں، الف واو نون اور یا مخاطبہ ہوتی ہے، اور نون جو ہوتی ہے نا یہ جمع مونس کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں پہ مضارع میں غائب میں اور مخاطب میں، جمع مخاطب اور جمع غائب مونس میں یہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور لیکن یہ تبدیل نہیں ہوتی، کسی بھی صورت میں یہ تبدیل نہیں ہوتی۔ تو آگے ہم اگلی سلائڈ میں پھر ہر ایک بار ان کو دہرائیں گے کہ یہ کیسے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے یفعلو، تو یفعلو کیسے بنا؟ فعالہ سے ہم نے جب اس کے ساتھ یا جو ہے نا رفع آتین میں سے ایک لگایا یا، تو یہ بن گیا۔ اس کے بعد ہم نے فا کلمے کو ساکن کیا، عین کلمے پہ یہاں پہ فتح ہے، تو یہاں پہ زیر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی آ سکتی ہے، اور لام کلمے کو ہم نے رفع دیا تو بن گیا یفعلو، اور پھر یفعلانی بنایا کس طرح سے کہ یفعلو کے ہم نے لام کلمے کے آگے کس کو لگایا؟ الف لگایا، جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے تو یفعلا، اس کے بعد تثنیہ کے صیغوں کے ساتھ نون مکسور لگتا ہے تو ہم نے یفعلانی بن گیا۔ پھر جمع کے صیغوں میں ہم نے دیکھا یفعلو تو ٹھیک ہے، واؤ کی ضمیر جو تھی مرفوع متصل تھی، لیکن جمع کے صیغوں میں ہم لگاتے ہیں نون مفتوح، یہ نون مفتوح جو ہے نا گر جاتا ہے، یہ ضمیر کا نہیں ہے، ضمیر اس میں واؤ ہی ہے، تو یہ یفعلو نہ بن گیا، تو یہ مذکر غائب کے صیغے ہمارے بن گئے۔ پھر ہمارے پاس مونث غائب کے صیغے آتے ہیں، تو مونث غائب کا صیغہ جو ہے نا وہ اس میں تا لگتا ہے، حروف عطین میں سے تا لگے گا، باقی قوانین وہی کہ فا کلمے کو ہم نے ساکن کر دیا، عین کلمے پہ تینوں ضمہ کسرہ اور فتح، ان تینوں میں سے کوئی ایک علامت لگتی ہے، اور لام جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اس کو رفع دیتے ہیں، تو یہ تفعلو بن گیا۔ پھر تفعلانی بنا کہ ہم نے جو الف ضمیر تثنیہ کی تھی وہ لگی، اس کے بعد تثنیہ میں نون مکسور لگتا ہے تو تفعلانی ہو گیا۔ پھر یفعلنا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جمع مونث غائب میں اس میں بھی نون مفتوح لگتا ہے اور وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے، تو یہ ضمیر ہے یفعلنا، تو ضمیر لگی ہماری جمع مونث غائب کے اندر، اور جمع مونث مخاطب کے اندر بھی ضمیر لگتی ہے۔ پھر ہم نے مذکر مخاطب کا ہم دیکھتے ہیں تفعلو، اسی طرح تفعلو ہم نے بتا دیا کیسے بنا۔ پھر تفعلانی اس میں الف ضمیر ہے اور نون مکسور لگ رہا ہوتا ہے، اور تفعلون میں واو ضمیر مرفوع متصل ہے اور نون مفتوح لگا، لیکن یہ ضمیر کا نہیں ہے، ضمیر اس میں واو ہی ہے، نون مفتوح ہے، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، اور یہ جو رفع ہوتا ہے اس رفع کی عوض میں اس نون مفتوح کو لے کے آتے ہیں ہم مذکر مخاطب میں بھی اور مذکر غائب میں بھی، مذکر غائب میں بھی اور مذکر غائب میں بھی اور مذکر مخاطب میں بھی لے کے آتے ہیں ہم نون مفتوح۔ نون مفتوح ہم ایک اور جگہ لے کے آتے ہیں، وہ ہے واحد مونث مخاطب میں بھی، اس میں جو ضمیر ہم استعمال کرتے ہیں مرفوع متصل وہ یا مخاطبہ ہوتی ہے، تفعلی تھا تو اس کے ساتھ نون مفتوح لگاتے ہیں تو تفعلینا بن جاتا ہے، اور یہ جو نون اس میں ہوتا ہے نون مفتوح، اس کو نون اعرابی بھی کہتے ہیں، اور یہ گر جاتا ہے بعض صورتوں میں۔ پھر تفعلانا تفعلانی یہ نون مکسور لگا اور اس میں الف ضمیر مرفوع متصل تھی، تفعلنا میں ہم نے نون مفتوح لگایا لیکن یہ نون فاعل ہے، ضمیر کا ہے، تو یہ کسی صورت میں بھی نہیں گرا۔ پھر افعلو، یہ افعلو میں ہم نے جو حروف عطین میں سے الف کو لگایا تو افعلو اور باقی قوانین ہمارے اسی طرح سے کیا، فا کلمہ کو ہم نے ساکن کر دیا، عین کلمہ پہ ہم نے زیر زبر پیش میں سے کوئی ایک علامت لگاتے ہیں اور لام کلمہ کو ہم رفع دیتے تھے، اور نفعلو میں بھی اسی طرح افعلو کی طرح واحد متکلم کی طرح جمع متکلم کو بھی کر دیتے ہیں، تو اس طرح ہمارے یہ سارے صیغے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔